وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر. آج کی نشست کا سوال ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. یہ جملہ کہاں تک درست ہے؟ اس جملے کو درست یا غلط کہنے سے پہلے اور اس کے اچھے برے اثرات کو سامنے لانے سے پہلے ضروری ہے کہ خود ہم اس جملے کا تجزیہ کریں کہ اس جملے کا آخر مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے. کیا اس جملے کا کوئی ایک معین مطلب ہے جو سب ایک معین مفہوم ہی لیتے ہیں، یا اس جملے کے کئی مطالب اور مفاہیم بنتے ہیں، کئی مطلب بنتے ہیں. تو پھر اس جملے کو اچھا برا کہنے سے پہلے اس کے مطلب کو، اس کی مراد کو، اس کے مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس آخری جملے کا مطلب کیا ہے. میں نے جہاں تک غور کیا ہے، قابل ذکر اس کے 3 مفہوم بنتے ہیں. اور بھی کئی مفہوم بن جاتے ہیں لیکن وہ کوئی اتنے قابل ذکر نہیں، اس لیے میں اس کے 3 مفاہیم ذکر کروں گا. اس کا پھر ہم تجزیہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس جملے پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ جملہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے، اور پھر اس جملے کے اچھے برے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. کسی کے اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو جدھر لگا ہے اسے لگا رہنے دو. وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا، جڑا جتھے لگا رہنے دو. خیر مجھے پنجابی نہیں آتی. کہتے جو جدھر لگا ہے اسے لگا رہنے دو. اس جملے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ. جو جدھر لگا ہے لگا رہنے دو. کیا اللہ نے اس اتنی عظیم ترین کائنات کی تخلیق اس لیے کی تھی کہ جو جدھر لگا ہے لگا رہنے دو؟ کیا انبیاء کرام کا، جو اللہ کے سب سے بلند اور منتخب لوگ تھے، سلسلہ اس لیے شروع ہوا تھا کہ جو جدھر لگا ہے لگا رہنے دو؟ آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، ان آسمانی کتابوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء نے تکلیفیں اٹھائیں، قتل تک ہوئے، شہید تک ہوئے. کیا آسمانی کتابوں کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ جو جدھر لگا ہے لگا رہنے دو؟ ہر امت پر امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا نماز کی طرح فرض رہا ہے. یہ صرف اس امت میں نہیں ہے، ہر امت میں تھا. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، کیا یہ جملہ جو جدھر لگا لگا رہنے دو، یہ مفہوم، کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر سے یہ مفہوم متصادم نہیں ہے؟ کسی کے مسلک کو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ کا اگر مطلب جو جدھر لگا لگا رہنے دو یہی ہو، تو کیا یہ مطلب حق و باطل کی کشمکش کو صفر سے ضرب دینے والا جملہ نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خواتین و حضرات، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو ایک مفہوم ابھی بیان کیا گیا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو جدھر لگا لگا رہنے دو. یہ بالکل غلط، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب آتے ہیں اس جملے کے دوسرے مفہوم کی طرف. اس جملے کا ایک دوسرا مفہوم بھی بنتا ہے، وہ یہ کہ یار آپ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نا، آپ حق کو چھوڑو نا.
آپ دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں نا، باطل سمجھتے ہیں، تو باطل کو چھیڑو نا. یعنی اس کا ایک مفہوم پھر یہ بنتا ہے حق کو چھوڑو نا، آپ کے نزدیک جو باطل ہے اسے چھیڑو نا. ظاہر ہے یہ مفہوم بھی درست نہیں. اس کا آدھا جملہ ٹھیک ہے اور آدھا حصہ غلط ہے. حق کو چھوڑو نا کمال کی بات ہے، حق کو نہیں چھوڑنا. باطل کو چھیڑو نا بالکل غلط ہے. جتنا درست حق کو چھوڑو نا ہے اتنا ہی غلط حق کو باطل کو چھیڑو نا ہے. وہ حق ہی کیا ہوا جو باطل کا پیچھا نہ کرے، اس کا بیجا نہ نکالے، اس کا سر نہ توڑے. وہ حق ہی کیا ہوا؟ حیرانی ہو رہی ہے. حیرانی آپ کو اس لیے ہو رہی ہے کہ آج کے علماء کی بہت بڑی اکثریت مداہن ہو چکی ہے. وہ آپ کو مسئلہ سمجھانے کو تیار نہیں ہے. وہ تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتی ہے، وہ جوڑ جوڑ کی رٹ لگاتی ہے، وہ محبت کا دھم بھرتی ہے. وہ تصویر کے دونوں رخ نہیں دکھاتی آپ کو. بہت بڑی تعداد الا قلیلہ ہیں، کم ہیں، تھوڑے ہیں جو سونے ہیں. وہ لوگوں کی گالیوں اور ملامت سے بے پرواہ ہو کے آپ تک دین پہنچاتے ہیں. آپ کا اتنا قصور نہیں اگر آپ کو حیرت ہو رہی ہے. قصور آپ کی تربیت کرنے والوں کا. تو اپنے مسلک کو چھوڑو نا یعنی حق کو چھوڑو نا، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا یعنی آپ غلط سمجھتے ہیں دوسرے کے مسلک کو تو اسے چھیڑو نا. تو اس کا آدھا مفہوم، آدھا جملہ ٹھیک ہے، حق کو چھیڑو نا. دوسرا مفہوم باطل کو چھیڑو نا، یہ غلط ہے. وہ حق ہی کیا ہوا جو باطل کا پیچھا نہ کرے، اس کا سر نہ توڑے، اس کا بیجا نہ نکالے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 81 ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. میرے نبی کہہ دیجئے آ گیا حق، جاء الحق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بھاگ نکلا باطل. ان الباطل کان زہوقا، یہ یقینی بات تھی کہ باطل نے بھاگنا ہی تھا. حق اور باطل میں تو صلح ہی نہیں ہو سکتی بھائی. بل نقذف بالحق علی الباطل، سورہ انبیاء آیت نمبر 18 ہے. ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. کیا اسلوب کلام الہی کا. بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. فیدمغوہ، وہ ہمارا حق شیطان کے باطل کا بیجا توڑ دیتا ہے، سر کچل دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، دیکھتے ہی دیکھتے باطل مٹ جاتا ہے. تو یہ کہنا حق کو چھیڑو نا باطل کو، حق کو چھوڑو نا باطل کو چھیڑو نا، تو اس کا آدھا مفہوم تو ٹھیک ہے اور آدھا مفہوم بالکل غلط ہے. اب چلتے ہیں اس جملے کے تیسرے مفہوم کی طرف. اس کا ایک تیسرا مطلب بھی بنتا ہے اس جملے کا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نا، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا. وہ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ فروعی مسائل میں، اسلام کے بنیادی مسائل میں نہیں، کفر و باطل میں جن مسائل سے پہچان ہوتی ان مسائل میں نہیں، بلکہ چھوٹے مسائل میں، غیر بنیادی مسائل میں، فروعی مسائل میں جن میں حق دونوں طرف گردش کر رہا ہوتا ہے. حق دونوں طرف گردش کر رہا ہوتا ہے، ادھر بھی حق ادھر بھی حق، دائیں طرف بھی حق بائیں طرف بھی حق، بلکہ یہ بائیں طرف ہے ہی نہیں ہے، دائیں طرف کئی ہیں، سب حق پر ہیں. سمجھ آئی؟ فروعی مسائل میں، چھوٹے مسائل میں، غیر بنیادی مسائل میں، ان مسائل میں جن پر کفر و باطل کی پہچان کا انحصار نہیں، ان مسائل میں جن مسائل میں دلیلیں دونوں طرف ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلیں دونوں طرف موجود ہیں، وہاں اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. بالکل یہ تیسرا مفہوم درست ہے. مثال کے طور پر ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، خصوصاً ہمارے ائمہ اربعہ بڑے مشہور ہیں. ائمہ مجتہدین تو سینکڑوں تھے اور 20 ائمہ مجتہدین ہیں جن کی تحقیقات آج بھی موجود ہیں. علماء فقہا ان تحقیقات سے آج بھی استفادہ کرتے ہیں.
مشہور 4 ہیں جو عوام الناس کو بھی پتہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام کیا کہتے ہیں احمد بن حنبل، مشہور 4 ہیں۔ ان چاروں کا اختلاف ہو یا دیگر کیا کہتے ہیں ائمہ مجتہدین ہوں ان کا اختلاف ہو، امام زفر ہو گئے، حسن بصری ہو گئے، اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری ہو گئے، بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، حضرت ابراہیم نخعی ہو گئے، بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں۔ ان کا جو آپس کا اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف ہے، وہ حق و باطل کا اختلاف نہیں، وہ اجتہادی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر عوام کو سمجھانے کے لیے کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز میں رفع دین نہیں کرتا، صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع دین کرتا ہے، نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتا۔ کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ ہیں فروعی مسائل، یہ حق و باطل کے مسائل نہیں ہیں، یہ اجتہادی مسائل ہیں۔ مجتہدین اپنی اپنی دلیلوں کو دیکھ کر، وہ اپنی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں، اپنے مستدلات کو دیکھتے ہوئے، اپنے دلائل کو دیکھتے ہوئے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، لیکن وہ دیگر آراء کو، جو اجتہادی آراء ہوتی ہیں، ان کو غلط نہیں کہتے، ڈیوائیڈڈ اوپینین کو وہ غلط نہیں کہتے۔ میں رفع دین نہیں کرتا لیکن کرنے والوں کو غلط نہیں کہتا، میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا لیکن جو پڑھتے ہیں تو پڑھے، میرے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنے چاہیے۔ یہ ہے اجتہادی اختلاف۔ البتہ کسی کو ان اجتہادی مسائل چھیڑنے میں ہی اپنے مسلک کی زندگی نظر آئے کہ جب تک میں ان مسائل کو چھیڑوں گا نہیں اور ان کو کفر و باطل کی سطح تک نہیں پہنچاؤں گا، میرے مسلک کو زندگی نہیں ملی، تو یہ اس کو سوچ، اس کو مبارک ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اس کے مسلک کی کمزوری کی دلیل ہے کہ جب تک وہ چھیڑتا نہیں، اسے تسلی نہیں ہوتی کہ میرا مسلک زندہ رہ سکتا۔ تو یہ آپ کو ایک مثال دے دی۔ فروعی مسائل میں یہ جملہ 100% درست ہے، صرف فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، کہ آپ اجتہادی مسائل میں ایک عالم کی، ایک فقیہ کی، ایک مجتہد کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو آپ کا دوسرا بھائی دوسرے مجتہد کی پیروی کر رہا ہے تو آپ اسے غلط نہیں کہتے، وہ آپ کو غلط نہیں کہتا۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے بھائی۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ